میں یہ آپ کو عدیل صاحب، آپ کو بھی، صدیق جان صاحب، آپ کو بھی یہ واضح کرتا چلوں کہ شاید پرائم منسٹر عمران خان ایک بڑا فیصلہ کرے، آئندہ 2-3 دنوں میں ایک ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں اور یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کیوں نہ پارٹی کی تمام تنظیموں کو تحلیل کر دیا جائے اور نئے سرے سے کوئی ایک مرکزی کمیٹی بنا کر اور نئے سرے سے وہ کمیٹی معاملات کو دیکھے، چونکہ بہت سارے جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اختلافات سامنے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو نظر انداز کیا گیا، جو ٹکٹ تھے وہ رشتہ داروں میں بانٹے گئے، تو پرائم منسٹر اب غیر متوقع اگر نتائج آئے ہیں خیبر پختونخوا سے تو پرائم منسٹر عمران خان، عدیل بڑائی صاحب غیر متوقع فیصلے کریں گے اور بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ ٹکا ثانی صاحب، آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو یہ بتائیں کہ وہ سی ایم صاحب نے آ کے رپورٹ تو پیش کر دی لیکن خود وہ بریو ذمہ ہو گئے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ ان کی کے پی کے میں ناکامی کی وجہ اور پنجاب میں آنے والی متوقع ناکامی اگر ہوتی ہے تو اس کی وجہ بزدار صاحب وہاں پر ہوں گے اور یہاں پر جو ہیں یہاں کے سی ایم ہوں گے، تو لیکن اس میں تو سی ایم صاحب جو ہیں رپورٹ پیش کر کے خود بریو ذمہ ہو گئے، باقیوں پر ذمہ داری ڈال دی۔ بالکل، یہ بالکل آپ نے عدیل بڑائی صاحب بڑا مشکل سوال کیا ہے یہ، لیکن وزیر اعظم عمران خان کسی کو بھی نہیں معاف کریں گے، یہ یقیناً میں آپ کو واضح کروں۔ پرائم منسٹر بہت ہی غصے میں ہیں اجلاس میں بھی، اور اس کے بعد چونکہ کچھ فیصلے پرائم منسٹر خود اکیلے کر نہیں سکتے، کور کمیٹی کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ پارٹی کی تنظیموں کو تحلیل کرنے پر وزیر اعظم عمران خان اس وقت میرے ذرائع کہتے ہیں کہ تیار ہیں اور اس حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ ٹکا صاحب، سیف اللہ نیازی صاحب کے حوالے سے پی ایم صاحب تک کوئی ایسی اطلاع پہنچی ہے کہ پارٹی کے اندرونی سٹرکچر کا کیا حال ہوا ہے؟ کہاں جہانگیر ترین پارٹی چلایا کرتے تھے اور آج پارٹی کا یہ حال ہے کہ پارٹی کے جو ونگز ہیں وہ غیر فعال ہو چکے ہیں، پارٹی صرف ایکسل شیٹس میں نظر آتی ہے، گراؤنڈ پہ پارٹی نظر ہی نہیں آتی۔ عدیل بڑائی صاحب، جو وزیر اعظم ایکشن لینے جا رہے ہیں انہی چیزوں کے اوپر ایکشن لیں گے۔ یقیناً پرائم منسٹر عمران خان کا پہلا ری ایکشن ہی یہ تھا کہ گراؤنڈ پہ کیوں نہیں کام کیا گیا، ورکرز کو کیوں ان کے جو تحفظات تھے اس کو کیوں نہیں ایڈریس کیا گیا، ٹیم گراؤنڈ میں کیوں نہیں گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ووٹر جو تھا وہ وزیر اعظم کے نام کا تھا، وہ وزیر اعظم سے عمران خان سے ویسے ہی محبت کرتا ہے پی ٹی آئی کا ورکر، اور پی ٹی آئی کے ورکر کو جب نظر انداز کیا گیا تو یقیناً تنظیمی عہدیداران تھے، کچھ وزراء تھے۔ ٹھیک ہے، یہیں سے آگے موو کروں گی۔ عمران خان صاحب کو صدیق اپنی غلطی ریالائز ہوئی ہے اور ان کو سمجھ آ گئی کہ گراؤنڈ پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن گراؤنڈ اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے یا پی ایم ایل این کی بات کی جائے تو ان کا سٹرونگ ہے۔ ہم یہ بہت پروگرام سے بات بھی کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت؟ اگر حکومت کی بات کی جائے وہ بھی ایکٹیو ہے، اپوزیشن کی بات کی جائے وہ بھی ایکٹیو ہے، کیا اس وقت دونوں کا کمپیریزن اگر ہم کریں کون اس وقت اگریسیولی تیز مووز دکھا رہا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرق نہیں ہے کہ وہ بہت سٹرونگ ہیں، مسئلہ ہے بنیادی فکر، نظریہ اور سوچ اور اپروچ کا۔ نون لیگ نے کبھی نہیں کہا کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں، کیونکہ وہاں آپ نے دیکھا میاں نواز شریف تھے، اس کے بعد مریم نواز صاحب ہیں، اب جنید صفدر صاحب لانچ ہو گئے، آگے جنید صفدر صاحب کی اولاد جو ہے وہ آگے آئے گی، ان کی آل اولاد جس کے نام کے ساتھ شریف آئے گا وہی مسلم لیگ نون چلائے گا۔ مولانا فضل الرحمان آپ کے سامنے ہیں، ان کے دیکھیں کتنے فیملی ممبرز اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں، آصف علی زرداری صاحب، بھٹو، اس کے بعد بے نظیر صاحبہ، اس کے بعد اب بلاول صاحب، انہوں نے بس یہ کیا کہ بلاول زرداری سے بلاول بھٹو زرداری کر دیا۔ تحریک انصاف میں اور باقی جماعتوں میں فرق یہ ہے کہ تحریک انصاف آئی ہی اس نظریے اور سوچ کے خلاف تھی کہ جی یہ موروثی سیاست کے خلاف، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کرپشن جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نزدیک مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نون لیگ والے جو ہیں ان کے جو کارکن ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، وہ یہ نظریہ ہے۔ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ آلو والے قیمے والے نان کے اوپر نہیں آتا، بریانی کی پلیٹ کے اوپر نہیں آتا، وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے آتا ہے جلسوں میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پارٹی کا ورکر نگلیکٹ ہوا ہے، پارٹی کا تنظیمی سٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ سیف اللہ نیازی صاحب یہاں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو پروگرام میں کہا تھا کہ اگر کسی ڈسٹرکٹ میں یہ اناؤنس کیا جائے کہ آج پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن ہے اور اس میں سیف اللہ نیازی آ رہے ہیں، کتنے عوام کو نہیں دیں گے تو پھر عوام کہاں سے ووٹ دے گی؟ دیکھیں، عوام کا تو ایک الگ معاملہ ہے نا، پہلے آپ کی تنظیم ایکٹیو ہوگی، آپ کا تنظیمی سٹرکچر مضبوط ہوگا تو آپ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوگی نا۔ جب آپ کا وہ کارکن جو نکل کے خود آتا تھا، لوگوں کو لاتا تھا، جب وہی فنکشنل نہیں رہا، جب وہی ڈسارٹ ہو گیا، اور کیوں ڈسارٹ ہو گیا؟ وہ ورکر اپنی جماعت کے خلاف بھی بغاوت کر رہا ہے، اپنی جماعت کی اس پالیسی کے خلاف بغاوت کر رہا ہے جو عمران خان کے بنیادی نظریے کے خلاف ہے۔ عمران خان کا بنیادی نظریہ کیا تھا کہ کارکن امپورٹنٹ ہے، تنظیم امپورٹنٹ ہے، پیسے امپورٹنٹ نہیں ہے، موروثی سیاست رشتہ دار جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔
अब यहाँ पे क्या हुआ, रिश्तेदारों को टिकट दे दिए, पैसे वालों को दे दिए। अच्छा, फिर एक और जो बहुत बड़ा मसला हुआ कि जो आपने विनिंग हार्सेस को टिकट दिए वो जीत गए, इख्तियारात सारे उनके पास हैं हल्के के अंदर, वो क्यों पीटीआई की पार्टी नेटवर्क को मजबूत करेंगे? वो तो आए अपनी इख्तियार के लिए आए, क्या पता अगले वो टिकट जो है वो अगली बार वो पीपल्स पार्टी या नून लीग या JUIF की टिकट पे लड़े। मसला है तंजीमी नेटवर्क जो है वो तबाह हो गया। कल के प्रोग्राम में एग्जैक्टली यही बात की थी हमने यहां बैठकर कि प्राइम मिनिस्टर साहब को 4-5 अपनी टीम बनानी होगी जो कोर मेंबर्स हैं, जो असल पीटीआई है। अगर हम बल्दियाती इंतखाबात की सिद्दीक बात कर रहे हैं और हम बार बार कंपेयर कर रहे हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी को, हम JUIF को क्यों नहीं कंपेयर कर रहे? क्योंकि जीती तो वो है वहां से। JUIF को बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं। JUIF का भी मसला है, देखें ना, उनके अंदर उनका एक तंजीमी नेटवर्क है, तंजीमी नेटवर्क उनका मदरसों का है। और देखें मजहबी जमातों का नेटवर्क सियासी जमातों से ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उनका जो कारकुन होता है, जहां मौलाना फजल रहमान साहब जब कारकुनान को आजादी मार्च में लाए थे, क्या क्या कर लाए थे कि हम जिहाद पर जा रहे हैं, जिहाद पे आप वापस नहीं जाया करते, आप शहीद होते हैं, फिर आप या जीतते हैं या आप शहीद होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुरानी आयात सुनाकर, हदीस सुनाकर, जज्बाती बातें करके, मजहबी बातें करके यहां पर लेके आए। फिर उन्होंने क्या कहा, जब मीडिया ने बातें करना शुरू की, मौलाना साहब ने कहा कि मीडिया जो है, उन्होंने कहा कि यहूदी एजेंट है, मीडिया की आपने नहीं सुननी, जो मैं कह रहा हूं वो सुननी है, आंखें और कान बंद करके अमल कर देने। और क्या कहा कि आप स्टीयरिंग कमेटी जो है वो एक उस वक्त कोई कमेटी बनाई हुई थी, उस कमेटी का फैसला है कि हम वापस जा रहे हैं जिहाद से। तो वो तो ये उनके तो मजहबी जो जमातें उनका स्ट्रॉन्ग तो सियासी जमातों से ज्यादा जो है वो मजबूत होता है। देखना एक वक्त आया जब MMA बनी और किताब था इंतखाबी निशान, कैंपेन ये चलाई गई कि किताब कुरान मजीद की अलामत है, तो आपने कुरान को वोट देना है, किसी और को देंगे तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो कई लोगों ने सिर्फ इस वजह से दिया क्योंकि हमारे यहाँ जो जिस तरह की आपको पता ही है, जिस तरह की एजुकेशन की जो सूरत हाल है, तो इसलिए तंजीमी असल में मसला तहरीक इंसाफ का तंजीमी नेटवर्क है, तंजीम है जो कि सब तबाह और बर्बाद हो चुकी है, उसको किस तरह से खड़ा किया जाता है ये आने वाला वक्त ठीक है। माहौल इस वक्त बहुत गर्म होता जा रहा है, सब एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन की बात हो या हुकूमत की बात हो। हमने देखा बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो सिचुएशन है वो बहुत बदली है। क्या देख रहे हैं आप इस वक्त, क्या पक रहा है? बेसिकली ऑपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है उसको काउंटर करने के लिए? वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में। जिन सियासी जमातों ने 3 दहाइयां हुकूमत की पाकिस्तान पर, वो सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में 5वें 6ठे नंबर पर भी ना आने पर खुश हैं। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरे नंबर पर आई है और उसने अपनी इसको शिकस्त खुद कहा, ये हमारी शिकस्त है। मैं हबीब अकरम साहब का आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई सियासी जमात ये अपनी शिकस्त तस्लीम कर रही है। नहीं तो धांधली के इल्जामात लगाते हैं। फिर लोग ये भी सवाल कर सकते हैं वैसे कि जी वो तो हुकूमत में चूंकि बैठे हुए हैं तो धांधली का इल्जाम किस पे लगाते। तो यहां क्या क्या नहीं होता रहा इस मुल्क में। इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगाए जाते रहे हैं हुकूमत में रहकर। इससे पिछली हुकूमत में ये हुआ है, हो चुका है। तो अपने जो कोताहियां हैं, अपने गिरेबान में कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन सब सिस्टम पर इल्जाम लगाते हैं, इदारों पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन इस मर्तबा जो तजियाकार भी कह रहे हैं सारे, वो ये कह रहे हैं कि देखें एक बात का क्रेडिट तो जाता है, बेशक उनकी हार हुई है और वो उसको खुद हार कह रहे हैं, उसको खुद शिकस्त कह रहे हैं। नहीं तो डिटाई से ये भी कहा जा सकता था कि जी वोट तो हमने उतने ही लिए। ये भी कहा जा सकता था कि जी देखें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर हम दूसरे नंबर पर आए हैं, कोई तीसरे चौथे नंबर पर तो नहीं आए, वोट फिर भी हमारे इतने हैं। लेकिन उन्होंने इसको चैलेंज के तौर पर लिया। अब ये अगले महीने के वस्त में, यानी अब दो हफ्तों का टाइम रह गया, 2-3 हफ्तों का टाइम रह गया, चीजें सामने आ जाएंगी कि जब पीटीआई ने जो चैलेंज लिया है, ये इस चैलेंज पर पूरा किस तरह उतरती है। असल में ये मामला तय होगा आगे जाके। इस मरतबा तो पीटीआई ने भी कह दिया ना कि हमारे जी फला फला मसाइल थे, अंदरूनी इख्तलाफात थे, तंजीम का फला मसला था, MNAs ने इस तरह नहीं किया जी वो टिकट देने वालों के खिलाफ। अब कितनी पॉपुलैरिटी है, अब खुद इमरान खान साहब आ गए ना मैदान में, तो पता चल जाएगा कि कितने वो पानी में है, उनकी जमात कितनी पानी में है, कितनी मकबूलियत है। बात हो जाएगी ना, दिल के पर्सन सेंट्रिक वोट है ना, पार्टी सेंट्रिक वोट नहीं रहा अब। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली हर जमात में ऐसा ही है। मतलब PMLN का मतलब है, PMLN का मतलब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी का मतलब है आसिफ अली जरदारी,
پاکستان تحریک انصاف کا مطلب ہے عمران خان. یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں جمہوریت کا مطلب ہی ہے. پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ویسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آج تک انہوں نے جمہوریت کی جو اصل روح ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن عوام تک اصل میں اقتدار کی منتقلی اس کے لیے کیا کیا. یہ تو مذاق کرتی رہی. ٹھیک ہے, یہ سیاسی جماعتیں اب حکومت نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا پروجیکٹس نکالے ہیں؟ حکومت ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے. حکومت بیسکلی اس وقت کیا کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیں, حکومت جو ہے وہ اس وقت اربوں روپے کے فنڈز کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, خاص طور پہ جو ان کے سٹرانگ ہولڈز ہیں, گجرانوالا, سیالکوٹ, نارووال, جو اپوزیشن کے جو سٹرانگ ہولڈ سمجھے جاتے ہیں, ان کے حوالے سے پروجیکٹس جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت نے جو کوئی اچھے کام کیے بھی ہیں وہ ان کی تشہیر کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں. اس کی وجہ ان کی جو ٹیم ہے, ان کی جو ٹیم نے ان کو پتہ نہیں کیا مشورے دیے کہ صحت کارڈ کی ہم مثال کے طور پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک بڑا ریولوشنری اقدام تھا صحت کارڈ. عدیل آپ کنٹینیو کیجئے گا. اس وقت صرف بتانا ہے کہ ہمیں اس وقت ٹکا خان ثانی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ٹکا خان ثانی صاحب, آپ کی طرف بھی موو کرتے ہیں, لیکن عدیل آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں پھر آگے موو کرتے ہیں. اچھا, اب اتنا بڑا پی ٹی جو ہے یہ کام کیا صحت کارڈ کے حوالے سے, جو اب چند دنوں بعد پنجاب میں لانچ ہونے جا رہا ہے, لیکن اس کے حوالے سے کہاں کوئی ہائپ تو نظر ہی نہیں آ رہی. یہی کام اگر پی ایم ایل این نے کیا ہوتا تو, بلکہ پی ایم ایل این ویسے اس طرح کا کام نہیں کرتی. پی ایم ایل این کرتی ہے کہ پل بنا دو, ایک ایسی چیز ہماری حکومت چلی بھی جائے تو سٹرکچر تو نظر آتا جائے نا, چاہے اس پہ بس چلنی ہے نہیں چلنی, اس میں سواری نے بیٹھنا نہیں بیٹھنا, چل رہی ہے قرضے سے, یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرضے سے چلنی ہے, قرضے سے چل رہی ہے نا, قرضہ لے کے چل رہی ہیں. وہ تو ہم اس کنڈیشن میں پورا ملک قرضہ لے کے چلا رہے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے نا, یہ پورا ملک قرضہ لے کر چلانے کی طرح ڈالی کس نے ہے. اب یہ جو اورنج لائن ہے جس کو آپ نے سی پیک میں بھی شامل کر دیا, اس اورنج لائن کا پتہ چلائیں نا کہ کتنے میں پڑ رہی ہے, اور وہ جو چیزیں فیزیبل ہی نہیں ہیں اور دکھاوے کے لیے. جو آپ کے ملک کو ضرورت اسکولوں کی تھی, آپ کے ملک کو ضرورت ہسپتالوں کی تھی, آپ کے ملک کو ضرورت ایک بہترین ہیلتھ سسٹم کی تھی, آپ نے انہی روٹس پر بسیں چلا کر, جن روٹس پہ میرا نہیں خیال کہ آپ کبھی جو ہے راول پنڈی اسلام آباد کی میٹرو پر کوئی اتفاق ہوا ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر روٹس ایسے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ روٹس ایسے بنائے گئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے ضروری نہیں تھے جن پہ اربوں روپے جھونک دیے گئے. لیکن وہ چونکہ ایک یہ آج نظر آ رہا ہے نا, وہ سرخ رنگ کی بس چلتی ہے, اچھا ہے نظر آ رہا ہے کہ پشاور میں چل رہی ہے.